السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئمہ۔ آج میں آپ کے لیے ناول دریا کی قسط نمبر 25 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ناول یمن ایوا کی قلم سے لکھا گیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں قسط کی جانب۔ ایہان شام کو گھر واپس لوٹنے کے بعد سے زویا کی خاموشی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ غائب دماغ سے ہوں ہاں کرتی رہی۔ ایہان جانتا تھا اس کے گھر کے حالات اچھے نہیں۔ اس کا بھائی جذباتی پن میں بیوی کو طلاق دے بیٹھا تھا۔ زویا کا پریشان ہونا برحق تھا۔ کل آفس جانے کا پلان ہے؟ ایہان نے زویا کا ہاتھ تھام کر نرمی سے سوال کیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں کیوں نہیں، میں وہی سوچ رہی تھی اپنی تیاری رات کو ہی کر لوں، صبح مشکل ہو جائے گی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی جب ایہان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک دیا۔ تیاری ہو جائے گی، آپ کو دلہن تھوڑی بننا ہے، بیٹھے میرے پاس اور باتیں کریں۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ زویا نے ابرو چڑھائے۔ تم اور تمہاری باتیں، دل نہیں بھرتا تمہارا؟ کیا سننا چاہتے ہو آخر؟ میرے پاس تو اتنی باتیں بھی نہیں ہیں۔ زویا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ ایہان آہستگی سے ہنسا۔ بس یہی باتیں، آپ کا مجھ پر غصہ ہونا، میری ہر بات پر ناک چڑھانا، بیزار ہونا، گھورنا اور رخ پھیرنا، اسی لیے آپ کے پاس آتا ہوں۔ وہ اس کے نام پر انگلی پھیرتا دلچسپی سے بول رہا تھا۔ زویا کو شوق لگا۔ ایہان نے کوئی ایک اچھی بات بیان نہیں کی تھی۔ کیا وہ واقعی ایسی تھی؟ اسے خود اندازہ نہیں تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ کیا میں نے کبھی تمہاری کوئی بات نہیں سنی؟ تم نے تو مجھے ولن ہی بنا دیا ہے۔ زویا خفت زدہ سی نظریں چراتے ہوئے بولی۔ لہجہ بے ساختہ نرم ہو گیا تھا۔ نہیں، آپ میری باتیں نہیں سنتی، مجھے توجہ نہیں دیتی، مجھ سے بات نہیں کرتی، مجھے پسند نہیں کرتی، مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ اس کی خامیاں انگلیوں پر گن رہا تھا۔ محبت کہاں سے آ گئی؟ زویا نے سب بھلا کر اسے گھورا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے ماتھے پر انگلی رکھ گیا۔ ہمارے درمیان محبت ہونی چاہیے، یہی تو مسئلہ ہے، اس کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ وہ مزید اس کے قریب ہوتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تمہیں بھی تو نہیں ہے؟ وہ بے اختیار شکوہ کر گئی، پھر گڑبڑا کر لب بھینچتی رخ موڑ گئی۔ ایہان کے لبوں پر محظوظ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے تو ہے، بہت زیادہ ہے۔ آپ سے بات کرتے ہوئے میرے دل کی جو حالت ہے، محسوس کریں کس قیامت سے گزر رہا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر عین دل کے مقام پر رکھ گیا۔ اس کی تیز دھڑکنوں کو ہتھیلی پر محسوس کرتی زویا نے اسے دیکھا۔ وہ سوالیہ انداز میں ابرو چڑھا گیا۔ یقین نہیں آ رہا؟ ایہان نے اس کی خاموشی پر منہ بنا کر سوال کیا۔ وہ مایوس ہوا تھا۔ یقین کرنے کی کوئی وجہ بھی تو ہو۔ وہ اطمینان سے بولتی اپنا ہاتھ واپس کھینچ چکی تھی۔ ایہان ایک دم اٹھ کر بیٹھتے ہوئے زویا کے قریب چہرہ لایا۔ میری آنکھوں میں دیکھیں، وجہ بھی مل جائے گی۔ وہ مدھم بھاری لہجے میں بولتا زویا کو پزل کر گیا۔ اس کے لیے اس کی چمکتی سنہری آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے کہا میری آنکھوں میں دیکھیں۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر ایک دم اپنے قریب کرتا سنجیدگی سے بولا۔ وہ سٹ پٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ وجیح چہرے پر سنجیدگی تھی، لبوں پر خاموشی اور سنہری آنکھیں باتیں کر رہی تھیں۔ وہ جتنا دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اتنا اسے قریب کر رہا تھا۔ چھوڑو ایہان، تم چاہتے کیا ہو؟ وہ ناراضگی سے بولتی اس کی سخت پڑتی گرفت سے نروس ہونے لگی۔ جھکی ہوئی نظریں، لرزتی پلکیں اور رخساروں پر بکھرا گلال۔ وہ اپنے لبوں کو کاٹتی بے چین ہو رہی تھی۔ ایہان نے دلچسپی سے وہ منظر دیکھا، دل کھول کر دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ یہی چاہتا ہوں کہ میری محبت کی تپش آپ کو پگھلنے پر مجبور کر دے۔ آپ میرے جذبوں کی تاب نہ لا سکیں، میری بولتی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہو جائے، مجھے جھیلنا مشکل ہو جائے۔ میری محبت کا اتنا ثبوت کافی ہے یا مجھے مزید محنت کی ضرورت ہے؟ وہ معنی خیز لہجے میں بولتا زویا کو اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ کبھی کبھی تم بالکل پاگل ہو جاتے ہو۔ وہ اس کے بھاری بدلتے لہجے اور خود پر جمی نظروں سے خائف ہوتے ہوئے بولی۔ ایہان ایک دم کہکہا لگا کر ہنسا۔ مزید پاگل ہو کر دکھاؤں؟ وہ شوخی سے بولتا اس کے گرد اپنی باہیں پھیلا گیا۔
زویا اس کے حصار میں قید ہوتی بے اختیار اس کے کندھوں پر ہاتھ جما گئی۔ تم اپنی مستی کو بریک لگا سکتے ہو، مجھے آفس کے لیے اپنا ڈریس نکالنا ہے۔ وہ نظریں جھکائے مدھم لہجے میں بول رہی تھی۔ ایہان اپنا حصار مزید تنگ کرتا اس کی جھکی ہوئی پلکوں پر لب رکھ گیا۔ اس کے تپتے لمس پر زویا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کا لمس رخساروں تک پہنچا تو وہ کپ کپاتے ہاتھوں کو سختی سے اس کے کندھوں پر جماتی اس کے کندھے میں چہرہ چھپا گئی۔ یہ ہے میری محبت، اور میں نے کہا تھا بہت زیادہ ہے۔ یقین کرنا یا نہ کرنا آپ کی مرضی، مگر میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میں اپنے جذبوں سے ناواقف نہیں ہوں۔ میں کہوں محبت ہے تو مان لیا کریں۔ وہ اسے خود میں سمیٹتا نرمی سے اس کا سر سہلانے لگا۔ زویا نے ہار مان لی۔ وہ اس کی محبت سے مزید انکار نہیں کر سکتی تھی۔ مسز مرزا نے اگلے روز کال کر کے جواب مانگا تھا۔ وقت کی فیملی نے ہاں میں جواب دے دیا تھا۔ ان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ گھر پر اس وقت صرف زینب موجود تھی۔ زویا بھی آفس گئی ہوئی تھی۔ وہ بے صبری سے سب کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اور قسمت سے برہان مرزا گھر آ گیا۔ اس کی ایک ضروری فائل گھر رہ گئی تھی۔ وہ اٹھانے آیا تو مسز مرزا نے اسے روک لیا۔ وقت ہو تو 5 منٹ میرے پاس بیٹھ سکتے ہیں اسی صاحب؟ آپ کی ماں ضروری بات کرنا چاہ رہی تھی۔ بات آپ سے جڑی ہے تو تکلیف دینا پڑا۔ مسز مرزا کے لہجے اور انداز پر وہ بے اختیار ہنس کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ فرمائیے میڈم، آپ کے لیے دل و جان حاضر ہے، پھر وقت کی کیا اوقات؟ وہ شرارت سے بولا تو وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ مصروف تو تھا مگر شاید اچھے موڈ میں تھا۔ انہیں اطمینان ہوا۔ بس بس بٹرنگ مت کرو۔ اپنے ڈائیلاگز اب اپنی بیوی کے لیے سنبھال کر رکھو۔ تمہارا انتظام کر لیا ہے ہم نے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ برہان چونک گیا۔ آج الفاظ کچھ بدلے ہوئے تھے۔ پہلے وہ صرف دھمکاتی تھی۔ آپ کا مطلب؟ وہ سوال کرتا بے اختیار رک گیا، گویا یقین دہانی چاہ رہا ہو کہ جو وہ سمجھ رہا ہے وہی سچ ہے۔ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے کہ تمہارا رشتہ کر دیا ہے ہم نے۔ 1-2 دن تک جا کر باقاعدہ بات پکی کرائیں گے۔ حالانکہ لڑکی کی کہیں اور بات چل رہی تھی، لیکن شکر ہے میں نے بروقت جا کر اس کا ہاتھ مانگ لیا، کیونکہ لڑکی بہت اچھی ہے، میں رہ نہیں سکی۔ مسز مرزا خوشی سے بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ برہان ان کی بات پر پریشان ہو گیا۔ ماما آپ تھوڑا صبر کر لیتی، میں ابھی ان دنوں بہت بزی ہوں۔ نیکسٹ منتھ سارا بزی شیڈیول ہے، اس کے بعد فری ہو سکتا ہوں۔ اگر رشتہ کر دیا ہے تو ابھی شادی کی بات نہیں چھیڑنا پلیز۔ برہان نے انہیں اپنی مصروفیات کا بتایا تو وہ غصہ ہوئیں۔ برہان، تم تو ہر دوسرے ماہ کچھ زیادہ بزی ہو جاتے ہو۔ صاف کہو، تمہیں اب ہماری پسند کی لڑکی سے مسئلہ ہوگا۔ اب تمہیں لو میرج کا خیال آ رہا ہوگا۔ اب تو بس کر جاؤ برہان، اور کتنا تنگ کرو گے ہمیں؟ اب تو میں بات تک چلا چکی ہوں۔ مسز مرزا اس کی معذرت کو کسی اور طرف لے گئی تھیں۔ ان کے آنکھیں بھگو لینے پر وہ گھبرا گیا۔ ماما ایسی بات بالکل نہیں ہے، میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، نہیں کرنی مجھے لو میرج۔ میں آپ کے ڈیسیژن کو قبول کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا لڑکی کون ہے، کیسی ہے۔ اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می۔ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تو بس سب ہو گیا۔ میں آپ کے فیصلے پر کبھی اف بھی نہیں کروں گا۔ میں واقعی بزی ہوں موم۔ شادی کے بعد بھی آپ ناراض ہوں گی کہ بیوی کو ٹائم نہیں دیتا۔ وہ ان کے پاس بیٹھتا نرمی سے بول رہا تھا۔ مسز مرزا نے خفا بھیگی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، پھر ابھی ایک منتھ کا وقت ہے، اسی میں شادی کر دیں گے ہم۔ اس کے بعد ہماری بلا سے بزی رہو، ہم گلا نہیں کریں گے۔ تم نے ایسے وقت نکالنا بھی نہیں ہے، بیوی خود تم سے وقت نکلوا لے گی۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے ناراضگی سے بولیں۔ برہان نے گہرا سانس بھرا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ ناراض نہیں ہو، بس رونا بند کریں، ایسے مت کریں۔ یار ماما، اگر میں نے آپ کو انکار کرنا ہوتا تو اس رات آپ نے بات کی تھی، میں تب منع کر دیتا۔ آپ ریلیکس ہو جائیں۔ 1 منتھ میں مینج کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، میری شادی کر دیں۔ میں اپنی شادی کا پورا خرچہ خود اٹھا لوں گا۔ بس ٹائم نہیں ہے، اتنی سی بات تھی۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے اپنی ہینڈ واچ پر پھر سے وقت دیکھنے لگا۔ اسے اب بھی دیر ہو رہی تھی۔ اوکے، اب اپنی بات سے پیچھے مت ہٹنا۔ جاؤ، تمہیں کام ہوگا۔ بہت وقت لے لیا میں نے تمہارا۔
اسے بار بار ہینڈ واچ دیکھتا دیکھ کر وہ اسے اجازت دینے لگی۔ وہ نرمی سے ان کے ہاتھ چوم کر تیزی سے کمرے میں گیا اور اپنی فائل اٹھا کر آندھی طوفان کی طرح چلا گیا۔ مسز مرزا کے کندھوں سے بوجھ سا اترا تھا۔ اب تو بخت پر یقین مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ برہان کو سیدھا کر سکتی تھی۔ انہیں یقین تھا بختاور جیسی با اعتماد زندہ دل لڑکی برہان جیسے روبوٹ کو بھی زندگی کی طرف کھینچ لائے گی۔ حیات صاحب کے گھر آتے ہی انہوں نے بات کی۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے بخت کے گھر کال کر دی۔ اب بات پکی کرنے کے ساتھ تاریخ بھی طے کی جانی تھی۔ اب دونوں گھروں کو جلدی تھی۔ ایہان صبح زویا کو لے کر آفس میں پہنچا تو اس کی ٹیبل کے عین سامنے دائیں جانب زویا کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی۔ وہ رک کر ایہان کو دیکھنے لگی۔ وہ سنجیدہ سا وہاں موجود لڑکی کو فائلز وغیرہ زویا کے حوالے کرنے کی ہدایت دے رہا تھا۔ پھر زویا کی طرف مڑا۔ مسز زویا، آج سے یہ آپ کی پی اے ہیں۔ ان سے آپ نے کام کروانا ہے اور میرا شیڈیول آپ نے ڈیلی مجھے بتانا ہے۔ میری کب کہاں میٹنگ ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ باقی مس ایشل آپ کو سمجھا دیں گی۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بول رہا تھا۔ لہجہ واقعی پروفیشنل تھا۔ زویا نے سر ہلا دیا۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ایشل نامی لڑکی نے کچھ دیر میں ہی زویا کو سارا کام سمجھا دیا تھا۔ وہ توجہ سے سب سمجھتی رہی۔ ایہان اپنی سیٹ پر بیٹھا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ زویا نے سر اٹھایا تو وہ سنجیدہ ہو کر جلدی سے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ اب وہ کسی کو کیا بتاتا؟ بظاہر سنجیدہ سخت گیر باس اپنی بیوی سے ڈرتا تھا، اس لیے چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر سنجیدہ ہو گیا تھا، ورنہ وہ اس سے ناراض ہو کر چلی جاتی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی مس ایشل، کیا یہ لیپ ٹاپ میں یوز کروں گی؟ زویا نے ایشل سے سوال کیا۔ وہ این لیپ ٹاپ پر اسے سب چیزیں دکھا سمجھا کر لیپ ٹاپ اسے دے چکی تھی۔ زویا کے سوال پر سر ہلایا۔ جی ہاں، یہ آفیشل لیپ ٹاپ ہے، آپ کی یوز میں رہے گا۔ وہ مسکرا کر جواب دیتی وہاں سے چلی گئی۔ زویا نے گہرا سانس بھر کر ایک چور نظر ایہان پر ڈالی۔ وہ سنجیدہ سا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ وہ ایشل کی دی فائل چیک کرنے لگی۔ آج کے دن ایہان کی 2 میٹنگز ہونا تھی۔ کسی بزنس فرینڈ کے ساتھ لنچ بھی شیڈیول میں تھا۔ زویا نے وہیں سے ہی ایہان کو شیڈیول چیک کر کے ای میل کر دیا۔ وہ ای میل ملنے پر چونک کر زویا کو دیکھنے لگا۔ مزے سے اپنی سیٹ پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھی وہ لیپ ٹاپ پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ اٹھ کر اس کے پاس آنے کی زحمت تک نہیں کی۔ مس زویا، آپ کو میرا شیڈیول پرسنلی میرے پاس آ کر مجھے بتانا ہوگا، اور ڈیورنگ ورک میں بھول جاؤں تو میٹنگ ٹائم یا لنچ ٹائم بھی مجھے ریمائنڈ کروانا آپ کا کام ہے۔ کیا آپ اپنا کام پراپر طریقے سے کرنا پسند کریں گی؟ ایہان نے وہیں میل کے ذریعے اسے ہدایات بھیجی۔ زویا نے ابرو چڑھا کر سامنے بیٹھے ایہان کو دیکھا، جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس گئی اور لیپ ٹاپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ سر، میری جگہ یہی ہے، آپ کے سامنے۔ ویسے تو میں آپ کو وہیں بیٹھ کر بھی سب بتا سکتی ہوں۔ میں نے کبھی کسی سیکرٹری کو اپنے باس کے اتنا قریب بیٹھے نہیں دیکھا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کے آفس کا منظر کچھ انوکھا سا ہے؟ وہ اس کی جانب جھک کر بولتی سنجیدگی سے ابرو چڑھا گئی تھی۔ ایہان نے بمشکل ہنسی ضبط کی اور اس کے لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کی جانب موڑ دی۔ میری ٹیم میرے لیے فیملی جیسی ہے، میں انہیں ایسے ہی قریب رکھتا ہوں۔ مجھے جلدی سے شیڈیول بتائیں اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جائیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا جتا کر بول رہا تھا۔ زویا ضبط کر کے رہ گئی۔ آپ کی آج 2 میٹنگز ہیں۔ ایک میٹنگ خان بلڈر سے ہے 12 بجے تک۔ اس کے بعد آپ کا شیرانی صاحب کے ساتھ لنچ ہے۔ دوسری میٹنگ شام 4 بجے ہے۔ آج کے دن بس یہی ہے۔ زویا نے پروفیشنل لہجے میں پورا شیڈیول بتایا اور لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ وہ واپس پلٹ رہی تھی جب ایہان کی ہدایت نے اس کے قدم روک دیے۔ 12 بجے والی میٹنگ اور لنچ دونوں کینسل کر دیں۔ آپ کو کال کرنے کی ضرورت نہیں، بس آفیشیل نمبر سے میسج سینڈ کر دیں کہ میں آج بزی ہوں، ان سے نہیں مل سکوں گا۔ ایہان اطمینان سے بول رہا تھا۔ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے تو سنا تھا اپنے کام کو لے کر وہ بہت سیریس ہے۔ وہ جانتی تھی اس کا کوئی اور کام نہیں، پھر بھی بزی ہونے کا جھوٹ بول کر وہ میٹنگز کینسل کروا رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ آپ بزی تو نہیں ہیں؟ میں نے آپ کا شیڈیول چیک کر لیا ہے۔ میٹنگ کینسل کرنے کی وجہ؟
زویا نے بے اختیار اسکرین پر پھر سے شیڈیول ڈیٹ چیک کرتے ہوئے سوال کیا۔ میں اپنی نیو سیکرٹری کو ویلکم پارٹی دینا چاہتا ہوں۔ کچھ معاملات میں بہت کائنڈ ہوں میں۔ اس کا جواب زویا کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ غصہ بھی نہیں کر پائی کیونکہ وہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ مجھے ویلکم پارٹی نہیں چاہیے سر، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، آپ تکلیف نہ کریں۔ وہ صاف انکار کرتی اسے بے ساختہ ٹوک گئی تھی۔ اسے ایسا کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے تھا۔ ایہان اس کے جواب پر باقاعدہ چیئر موڑتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ آج کا لنچ بھی آپ کے ساتھ کروں گا۔ آپ کو بتایا نا، میری ٹیم میرے لیے فیملی کی طرح ہے۔ میں یہ پروٹوکول سب کو دیتا ہوں۔ اس بہانے آپ اپنے باس کو اچھے سے سمجھ سکیں گے۔ وہ اب بھی نہایت اطمینان سے بولتا زویا کو شوق میں مبتلا کر چکا تھا۔ مجھے تو پتا چلا تھا میرے نیو باس کافی سخت گیر ہیں اور مجھے سنبھل کر رہنا ہوگا۔ اگر آپ اتنے محبت کرنے والے باس ہیں تو آپ کی باقی ٹیم باہر کیوں بیٹھی ہے؟ آفس تو کافی کھلا ہے، 5-6 لوگوں کی جگہ آرام سے بن سکتی ہے۔ انہیں بھی بلا لیں، یہاں جگہ دیں اور کیوں نہ آج کا لنچ سب کے ساتھ کیا جائے۔ باس کے ساتھ ساتھ کولیگز کو بھی سمجھ جاؤں گی۔ وہ اسے دیکھتی تیکھے لہجے میں بول رہی تھی۔ نہیں، مجھے باقی سب نہیں پسند۔ میں صرف خوبصورت لوگوں کو اپنا وقت اور اپنے قریب جگہ دیتا ہوں۔ حسن والوں کو تو سر آنکھوں پر بٹھانا بھی چاہیے نا عالیجا۔ وہ اسے آنکھ مار کر بولتا زویا کا دماغ گھما گیا۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی یہ سب کرتے ہوئے؟ ہم میں طے پایا تھا آفس میں پروفیشنل رویہ رکھیں گے۔ وہ اس کی حرکت پر دانت کچکچا کر بولتی اسے گھور رہی تھی۔ ایہان نے سر تا پاؤ سے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو اتنا پیارا تیار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کا ہسبینڈ یہ بات برداشت نہیں کر پایا، اس لیے اب آپ کے باس کو بھگا کر خود چلا آیا ہے۔ وہ اپنے سامنے کھڑی زویا کو دونوں سائڈ سے تھام کر اپنے قریب کھینچ گیا۔ ایہان، وہ دبا دبا چلائی۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ اسکن سے رنگ کی پلین لانگ شرٹ اور پاجامہ کے ساتھ وہ پینسل ہیل پہنے کھڑی تھی۔ اسمارٹ نازک سا سراپا اس لباس میں بہت دلکش لگ رہا تھا۔ چہرے کے گرد اسکارف بندھا تھا۔ نہایت ہلکا پھلکا سا میک اپ اس کی رنگت نکھار گیا تھا۔ دوپٹے کو ایک کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ اس روپ میں اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ ایہان کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ بس ایک حق چاہیے۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں زویا، میں اگنور نہیں کر سکتا۔ ایک حق دے دیں پھر ہم دونوں سیریس ہو جائیں گے۔ وہ اس کے گرد بازو پھیلاتا اسے سینے سے لگا گیا۔ زویا اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ ایہان کے لیے سنجیدہ ہونا بہت مشکل تھا۔ وہی پاگل تھی جو اس کی باتوں پر یقین کر گئی تھی۔ بخت آج سنڈے ہے، اپنی آپی کے ساتھ ذرا گروسری کرنے چلی جاؤ۔ اب تو تم گھر سے ہی نہیں نکلتی۔ بخت صبح صبح ماں کی ہدایت پر چونک گئی۔ ابھی تو وہ جاگی تھی۔ پہلے اسے کہا جاتا تھا وہ گھر پر کیوں نہیں ٹکتی، آج کہا جا رہا تھا باہر نہیں جاتی۔ ہیلو ماما، آپ نے رات کوئی ڈرنک تو نہیں کر لی تھی؟ یہ کیا بول رہی ہیں؟ وہ اپنے لمبے بالوں کو سمیٹ کر رف سا جوڑا بناتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ مسز رحمانی نے گھور کر اسے دیکھا۔ شٹ اپ، بہت الٹا سیدھا بولتی ہو۔ پتہ نہیں تمہاری بے لگام زبان کب بند ہوگی۔ بالکل سیریس نہیں ہو۔ اب لاڈ پیار کی عمر نہیں ہے۔ تم نے سب سے چھوٹا ہونے کا بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ اب سیریس ہو جاؤ۔ بولتے ہوئے سوچ لیا کرو۔ وہ غصے اور خفگی سے اسے ڈانٹ رہی تھی۔ بخت نے اسی وقت نیند سے جاگنے کی وجہ سے اپنے گلابی پڑتے چہرے کو تھپ تھپایا۔ یار میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ پہلے آپ کو ہی شکایت ہوتی تھی میں گھر پر نہیں رکتی۔ پورا ویک جاب کی وجہ سے باہر رہتی ہوں۔ سنڈے شاپنگ، ہوٹلنگ یا فرینڈ سے ملنے میں گزار دیتی ہوں۔ میری تو اب بھی وہی روٹین ہے۔ آج کیا نیا ہو گیا؟ وہ منہ بناتے ہوئے بول رہی تھی۔ مسز رحمانی نے نظریں چرائیں۔ کچھ نیا نہیں، ہر وقت اپنی لائف میں گم رہتی ہو۔ آج تمہاری آپی کو تمہاری ضرورت ہے۔ بچوں کے ساتھ اکیلی گروسری کرنے جاتی ہے۔ تم آج ساتھ چلی جاؤ، اس کی ہیلپ ہو جائے گی۔ جلدی اٹھو، فریش ہو کر آؤ، میں بریک فاسٹ ریڈی کرتی ہوں۔ وہ اسے ہدایت دیتی کمرے سے چلی گئی۔ بخت کندھے اچکا کر فریش ہونے گئی۔ تیار ہو کر نیچے گئی۔ ناشتہ ریڈی تھا، بلکہ گھر معمول کے برعکس صبح صبح کچھ زیادہ صاف لگ رہا تھا۔
ملازمائیں کچھ کاموں میں مصروف تھیں۔ بخت نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ ناشتہ کرتے ہی گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گئی۔ بخت چلی گئی؟ اس کی بڑی بھابھی نے آ کر سوال کیا تو مسز رحمانی نے سر ہلا دیا۔ آج مرزا ہاؤس والے بات پکی کرنے اور ڈیٹس فکس کرنے آ رہے تھے۔ مسز رحمانی کے ساتھ بخت کا ایسا تعلق تھا کہ وہ انہیں ہر بات شیئر کر لیتی تھی۔ انہیں یاد تھا زویا کی شادی پر انہوں نے افسردگی سے بخت کو کہا تھا، زویا کی قسمت کتنی اچھی ہے، اتنا پیارا اچھے گھر کا لڑکا مل گیا، بخت بھی کوشش کیوں نہیں کرتی۔ انہوں نے برہان مرزا کو وہیں شادی پر دیکھا تھا۔ زویا کے جیٹ سے ملی ہو کبھی؟ اس کی بھابھی سے پتا چلا وہ سنگل ہے، بہت ڈیسنٹ لڑکا لگ رہا تھا بخت تو۔ زویا سے کہو نا تمہاری بات کرے، مجھے تو وہ فیملی بہت اچھی لگی۔ شادی کے کچھ دن بعد انہوں نے برہان کا ذکر چھیڑا تھا۔ بخت ہنسنے لگ گئی تھی۔ میں کبھی نہیں ملی، موقع ملا تو ضرور ملوں گی۔ موصوف نے ہر گھر میں تہلکہ مچایا ہوا ہے، کیا وہ ایہان مرزا سے زیادہ پیارا ہے؟ بخت کا پیمانہ ایہان پر جا کر ختم ہو جاتا تھا۔ شوخی سے پوچھتی وہ انہیں چونکا گئی۔ کیا تمہارا آئیڈیل ٹائپ ایہان مرزا ہے؟ نہیں، اس کا بھائی اس سے چینج ہے، اپوزٹ بیوٹی ہے۔ وہ تھوڑا ٹین اور بہت اٹریکٹیو ہے، تھوڑا میچور، ڈیسنٹ اور ہینڈسم ہے۔ ان کی بتائی تفصیل پر بخت نے نفی میں سر ہلایا۔ ارے نہیں ماما، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بس ایہان مرزا جیسا بندہ ہی میری ٹائپ ہے۔ وہ ہے بہت پیارا لیکن میری زوئی کے قابل ہی ہے۔ چلے ملوں گی اس کے بھائی سے بھی۔ بخت نے بات ختم کر دی تھی۔ پھر شاید وہ کبھی ملی بھی، لیکن مسز رحمانی انتظار کرتی رہیں۔ بخت نے کبھی وہ ذکر دوبارہ نہیں چھیڑا۔ اب وہ زویا کے گھر جانے سے بھی پرہیز کرنے لگی تھی۔ تم زویا کے جیٹ سے نہیں ملیں پھر؟ کہیں اس کا رشتہ تو نہیں ہو گیا؟ مسز رحمانی نے تجسس سے ایک دن پوچھ لیا تھا۔ وہ ایسے بدکی جیسے بھوت کا نام لیا گیا ہو۔ بس ماما، آئندہ اس شخص کا نام نہیں لینا، اس کا ذکر بھی نہیں کرنا میرے سامنے۔ ہماری بلا سے سنگل ہو یا بک ہو جائے، مجھے وہ نہیں چاہیے۔ وجہ نہیں پوچھیے گا، کوئی وجہ نہیں، بس مجھے وہ روڈ لگا ہے اور میں کنواری رہ لوں گی، مگر اس انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ ویسے بھی زویا اس کے ساتھ امارا کی بات کرنا چاہ رہی ہے۔ بخت نے جھوٹ سچ ملا کر انہیں بالکل چپ کروا دیا تھا۔ وہ بھی برہان کو بھول گئیں، لیکن انسان کی کچھ خواہشات اتنی شدید ہوتی ہیں کہ اللہ نہیں بھولتا۔ ان کو بخت کے لیے برہان بہت اچھا لگا تھا۔ اس کا رشتہ آیا تو خوش ہو گئیں۔ زویا سے بہانے سے امارا کو پوچھا تو وہ فوری انکار کر گئی کہ اس نے کبھی امارا کو اپنے گھر لانے کا نہیں سوچا، اور مرزا ہاؤس والوں کی ایسی کوئی خواہش نہیں تھی۔ انہیں بخت اچھی لگی تھی اور اس کا رشتہ بہت شوق اور محبت سے لائے تھے۔ مسز رحمانی مطمئن بھی ہوئیں اور چونک بھی گئیں۔ بخت کے انکار کی اگر یہ وجہ نہیں تھی تو کیا وہ صرف ایک بات پر منع کر گئی کہ وہ روڈ لگا ہے؟ انہوں نے بخت کو برہان کا نہیں بتایا، غیروں سے رشتہ آنے کا بتایا تو وہ خوش ہو گئی۔ فوری ہاں بول دیا، نہ دیکھنے کی خواہش کی نہ جاننے کی۔ وہ بھی خاموشی اختیار کر گئیں اور چھپا گئیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی بخت اتنی سی بات پر اتنا اچھا رشتہ ضائع کر دے۔ آج کے روز بھی یہی سوچ کر انہوں نے بخت کو بھیج دیا۔ لنچ سے پہلے مسز مرزا ہاؤس والے ڈھیروں تحائف لیے پہنچے تھے۔ بخت کی غیر موجودگی پر مسز رحمانی نے معذرت کرتے ہوئے جھوٹ بول دیا کہ ان کی بڑی بیٹی کی طبیعت خراب ہونے پر بخت کو وہاں بھیجا گیا ہے۔ مسز مرزا نے نہایت اپنائیت سے معذرت قبول کر لی تھی۔ دونوں لڑکی لڑکا موجود نہیں تھے۔ دونوں کے گھر کے بڑوں میں بات باقاعدہ طے ہوئی اور اگلے ماہ کے درمیان والی چند ڈیٹس فکس کر دی گئیں۔ خوشگوار ماحول میں لنچ کیا گیا اور پھر مٹھائی کھا کر وہ لوگ روانہ ہوئے۔ زویا اچھی خاصی پریشان ہوئی۔ بخت اپنے اتنے خاص ایونٹ پر موجود نہیں تھی اور اس کا خیال تھا وہ اسے جا کر سرپرائز دے گی۔ آنٹی، بخت کا نہ ہونا مجھے بہت فیل ہو رہا ہے۔ میں نے اسے پہلے بتایا بھی نہیں کچھ، کیونکہ سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اب اسے کال کر کے بتاؤں گی تو ناراض نہ ہو جائے۔ زویا نے موقع ملتے ہی مسز رحمانی کے پاس بیٹھ کر آہستگی سے کہا۔ وہ گڑبڑا کر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ اپنا سرپرائز شادی تک ڈیلے کر لو، اسے ابھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے زویا۔ تمہیں پتا ہے وہ بے وقوف لڑکی ہے، اسے برہان روڈ لگتا ہے، اس لیے اسے پتا چلا تو صاف انکار کر دے گی۔ ہم آلریڈی بہت جھیل چکے ہیں اسے۔ تمہیں تو پتا ہوگا اگر برہان کو انکار کیا تو کیسا آپشن موجود ہے اس کے لیے۔ اس کیریکٹر لیس لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی اور ساری عمر روئے گی، مگر سمجھانے پر وہ سمجھتی نہیں ہے کچھ۔ آئی ریکویسٹ یو، کچھ وقت خاموش رہو۔
شادی کے قریب پتہ چلتا ہے تو چلتا رہے۔ انہوں نے زویا کو سمجھاتے ہوئے درخواست کی۔ وہ پریشان سی خاموش ہو گئی۔ سارا وقت وہ گمسم رہی، یعنی وقت کو بنا بتائے بات طے کی جا رہی تھی۔ گھر آ کر بھی وہ پریشان ہوتی رہی تھی۔ ایہان دھپ سے اس کے پاس بیٹھتا اسے متوجہ کر گیا۔ کہاں گم ہے؟ اب تو آپ کی فرینڈ اس گھر میں آ رہی ہے۔ مجھے لگا آپ خوش ہوں گی۔ آپ تو اب بھی پریشان ہیں۔ کیا آپ کو ہر وقت پریشان رہنے کی عادت ہے یا یہ موروثی مسئلہ ہے؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ زویا نے بے ساختہ اپنی پریشانی اس سے شیئر کی۔ وقت کو پتا بھی نہیں اس کا رشتہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ پاگل خوش ہے کہ لوگ غیر ہیں۔ ایٹ لیسٹ پتا تو ہونا چاہیے نا لڑکی کو۔ آنٹی کہتی ہیں مت بتاؤ، ایسا نہ ہو وہ انکار کر دے۔ زویا نے ادھوری بات بتاتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ کیوں انکار کرے گی؟ برہان بھائی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ لوگ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ خیر اگر ان کی مدر نے کہا ہے تو ہمارا درمیان میں بولنا بھی کیا بنتا ہے؟ انہیں کرنے دیں جو کرتے ہیں۔ بلکہ مزے کی بات بتاؤں تو برہان بھائی کو بھی لڑکی کا نہیں پتا۔ میں نے بھی نہیں بتایا۔ دونوں کو سرپرائز ملے گا تو شادی کا مزہ بڑھ جائے گا۔ ان کی فکر چھوڑیں۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ زویا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اپنی مستی میں مست رہتا تھا۔ کون سا معاملہ کتنا سیریس ہے اسے نہ خبر ہوتی تھی نہ پرواہ کرتا تھا۔ پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں دونوں کے ساتھ؟ ضروری تو نہیں جو انسان پرفیکٹ اور اچھا ہے وہ سب کو اچھا لگے۔ ان دونوں کو اگر مسئلہ ہوا تو وہ شادی بھی نہیں روک پائیں گے۔ میں ناپسندیدہ شادی کی اذیت جانتی ہوں۔ زویا گھبرائے ہوئے لہجے میں بولتی ایہان کو ٹھٹکا گئی۔ زویا، کیا آپ اب بھی یہی کہیں گی؟ میں ابھی اچھا نہیں لگتا کیا آپ کو؟ مجھے لگا ہم دونوں کے لیے شادی کا انجام اچھا ہے، لیکن آپ آج بھی اسے ناپسندیدہ شادی بول رہی ہیں۔ وہ اس سے دور ہوتا تعصب سے بول رہا تھا۔ زویا مزید پریشان ہوئی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میں بخت اور برہان بھائی کی بات کر رہی تھی۔ تم اپنا مسئلہ نکال لائے ہو۔ تم تو پاگل ہو، بات کو کیا سمجھ لیا؟ وہ شرمندہ سی وضاحت دے رہی تھی۔ وہ تو اپنی شادی کے دوران محسوس کی جانے والی اذیت کی بات کر رہی تھی، جب کئی بار اس کا دل چاہا تھا اپنی جان لے لے، جب ایہان مرزا کو بد کردار سمجھتے ہوئے وہ کتنا روئی تھی، جب نکاح کے وقت قبول ہے بولتے ہوئے اس کا دل کئی حصوں میں بٹ گیا تھا۔ بخت پر وہی قیامت گزرے، وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ جی ہاں، پاگل ہوں۔ آپ نے ٹھیک سمجھا، میں اتنا پاگل ہوں جو پہلے دن سے آپ سے متاثر ہو گیا تھا۔ آپ کو اکیلا چھوڑنے کے خوف سے شادی کر لی۔ اتنا پاگل ہوں کہ شادی کے بعد اسی فکر میں رہا آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ دوں، آپ کی زندگی اتنی آسان بنا دوں کہ آپ اس زبردستی فیصلے کا غم بھول جائیں۔ اتنا پاگل ہوں کہ اس پرواہ میں کب محبت کر بیٹھا مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اور آج آپ نے بات کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا اپنی شادی کی مثال دے کر آپ مجھے کتنا ہرٹ کر رہی ہیں۔ وہ دکھ سے بولتا پلٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ زویا دنگ سی بیٹھی ہوئی رہ گئی۔ وہ ایہان کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتی تھی۔ اسے افسوس ہوا اسے اپنا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ باہر جاتے ایہان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ کیا زویا آج تک اسے قبول نہیں کیا تھا؟ جو لڑکی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو، جو خوش ہو، وہ کیسے اپنی شادی کو ناپسندیدہ شادیوں کی مثال میں شامل کر سکتی ہے؟ وہ کتنی محبت کرے کہ زویا اپنا ماضی بھول جائے؟ وہ بے بس ہونے لگا۔ بہت خوش رہتا تھا، بہت ظرف بڑا کیا تھا۔ زویا کی بڑی سے بڑی ہر بات برداشت کی تھی، مگر وہ چھوٹا سا جملہ اس کے دل کو بری طرح چبھا تھا۔ ان دونوں کے مسئلے میں وہ اپنا مسئلہ الجھا بیٹھے تھے۔ زویا سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ پریشانیوں اور الجھنوں نے اس کا دماغ خالی کر دیا تھا۔ وہ ادھوری بات کر کے ایہان کو ناراض کر بیٹھی تھی۔ اس کے موبائل پر بخت کی کال آئی تو وہ سر جھٹک کر کال اٹینڈ کر گئی۔ زوئی، میری ڈیٹس فکس ہو گئی ہیں۔ تمہیں ایڈوانس بتا رہی ہوں، اپنے ہسبینڈ کو کہہ دینا تم 3 دن پہلے میرے پاس آ کر رہو گی۔ پتہ نہیں میرے سسرال والے کیسے لوگ ہوں، میں دوبارہ تم سے ویسا مل سکوں گی یا نہیں۔ یار تم سے دور جانے کا سوچ کر دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ بخت جذباتی لہجے میں بولتی جا رہی تھی۔ زویا نے بے بسی سے لب کاٹے۔ مسز رحمانی کی درخواست بھلا نہیں سکتی تھی۔ تم اپنی فیملی سے اتنا تو پوچھ لو نا کہ لوگ کیسے اور کون ہیں۔
کیا پتا؟ زویا نے اشاروں میں اسے اکسانا چاہا جب وہ بات کاٹ گئی۔ مجھے بابا اور بھائیوں کی چوائس سے زیادہ مما کی چوائس پر ٹرسٹ ہے۔ وہ بہت آئیڈیل پرست سی عورت ہے، ہینڈسم لڑکے پسند کرتی ہیں۔ میں ریلیکسڈ ہوں، بس وہ آپ ہی کا آوارہ دیور اور تمہارا جیٹ نہیں ہے، باقی سب چلے گا۔ بخت نے آخر میں کہا لگایا۔ زویا اس کے الفاظ پر سٹپٹا سی گئی تھی۔ جاری ہے۔